پاکستان، قطر اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، ورنہ امریکہ کے ساتھ فیوچر ریلیشن شپ پر اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ کہا ہے امریکن ریپبلکن سینیٹر لنڈزی گراہم نے، اور ان کے اس بیان کے اوپر ان ممالک میں کافی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف سن رہے تھے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے میں پیش رفت ہو رہی ہے اور عنقریب ممکنہ ڈیل سامنے آ سکتی ہے، وہاں یہ مطالبہ سامنے کیسے آ گیا؟ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں کے ساتھ فون پر گفتگو کی تھی، جس میں پاکستان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی عرب سے ولی عہد محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے تھے۔ اس کنورسیشن میں ان تمام لیڈروں کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی، اس متعلق مکمل تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن بقول امریکی صدر اس میٹنگ کے دوران ایران کے ساتھ قیام امن کے ایم او یو سے ریلیٹڈ تمام تر پہلوؤں پر بات چیت ہوئی۔ لیکن نیوز پلیٹ فارم ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں اس کال سے باخبر 2 امریکی اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے کئی مسلم اور عرب ممالک کو کہا کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ بھی امن معاہدوں پر دستخط کریں۔ اس رپورٹ میں ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان، قطر اور سعودی عرب کے رہنما، جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جب انہوں نے صدر ٹرمپ کی یہ درخواست سنی تو وہ حیران رہ گئے اور لائن پر خاموشی ہو گئی۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے مذاق میں کہا کہ کیا وہ کال پر موجود ہیں یا نہیں۔ اب تک ان ممالک نے اس کال کی باقاعدہ تفصیلات جاری نہیں کی اور نہ ہی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایسی درخواست کی تصدیق کی ہے، لیکن اتوار کو صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پر بھی اس خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد سینیٹر لنڈزی گراہم نے اس کی حمایت بھی کی اور ساتھ ہی مسلمان ممالک کو ایسا نہ کرنے کی صورت میں ایک قسم کی وارننگ بھی دے دی۔